بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کا میرے پاس کوئی ریفرنس تو نہیں ہے، مگر ایسی بہت سی باتیں ہماری زندگی میں، ایسے بہت سے واقعات ہم سنتے ہیں، بلکہ عام زندگی میں تو آپ دیکھیں کہ ریومرز جو ہوتی ہیں وہ ایسے سپریڈ کرتی ہیں جیسے جنگل میں آگ، اور کوئی بندہ اس کی تصدیق یا تحقیق کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتا، بلکہ چل سو چل، شام سے پہلے وہ ریومر جو ہوتی ہے، وہ افواہ جو ہوتی ہے، وہ بات جو ہوتی ہے، وہ ٹاپک آف دا ٹاؤن بن گئی ہوتی ہے، ہر جگہ پہنچ گئی ہوتی ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب، اپنے مالک حقیقی کے جو پیغامات ہیں وہ بھی تو ہم سمبولیکلی بھی ان کو پھیلا سکتے ہیں؟ اسی طرح ہی کا ایک واقعہ ہے جو میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ دل کے کانوں سے سنیے گا پلیز۔ تو میں پوری امید سے یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ جتنے بھی لوگ دل کے کانوں سے سنیں گے، وہ سب اگر نہیں بھی سب کے سب اس دائرے میں آتے تو مگر مور دین 50% لوگ ایسے ہوں گے جو سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے اپنے کسی بھی ایکشن، اپنے کسی بھی، یعنی جب ہم لوگوں کے ساتھ، اپنے جیسے انسانوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں تو ہم اس وقت احتیاط کا دامن اکثر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا۔ دوسروں کے ساتھ ہمارے رویوں میں ہمیں بالکل بھی یاد نہیں ہوتا کہ ہمارے خدا کا، ہمارے پاک پروردگار کا کیا حکم ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ کیسے پیش آؤ، ملازموں کے ساتھ کیسے پیش آؤ، ملازم اپنے مالک کے ساتھ کیسے پیش آئے، اور اس کا کیا رویہ ہونا چاہیے، اولاد کو والدین کے ساتھ کیسے، والدین کو اولاد کے ساتھ کیسے، ہسبینڈ کو وائف کے ساتھ کیسے، وائف کو ہسبینڈ کے ساتھ کیسے۔ یعنی دیکھیے ہمارا جو دین ہے وہ انسانیت پر فوکس کرتا ہے، انسان پر، اور کوئی ایسا زندگی میں کوئی رشتہ، کوئی تعلق، کوئی ناطہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہمارے مالک نے ہمیں گائیڈ نہ کیا ہو، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے ہادی اور رہنما، ان کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ان کے ذریعے بھی ہمیں اپنے پیغامات نہ بھیجوں۔ ایسا تو کہیں نہیں ہے۔ اب یہ ہماری کوتاہ بینی اور یہ ہماری بد نصیبی کہ اگر ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں دیتے جو کہ ہمارے ساتھ اگلے جہان جانی ہیں، اور ہم ان چیزوں کو گیدر کرنے پہ، وہ گٹھری ہم بڑی کرنے میں اور اس کو باندھنے میں ہی ساری زندگی گزار دیتے ہیں جو ہم نے یہیں پہ چھوڑ جانی ہے اور جو ساتھ لے کر جانی ہے، اور اس کی طرف ہمارا دھیان ذرا کم ہی ہوتا ہے۔ تو سنیے گا، بغداد کے بازار میں ایک حلوائی صبح صبح اپنی دکان سجا رہا تھا کہ ایک فقیر آ نکلا۔ تو دکاندار نے کہا کہ بابا جی آؤ بیٹھو۔ فقیر بیٹھ گیا تو حلوائی نے گرم گرم دودھ فقیر کو پیش کیا۔ فقیر نے دودھ پی کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس حلوائی کو کہا کہ بھائی تیرا شکریہ، اور یہ کہہ کر فقیر چل پڑا۔ اب فقیر نے بازار کا رخ کیا۔ بازار میں ایک فاحشہ عورت اپنے دوست کے ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ کر موسم کا لطف لے رہی تھی۔ ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی۔ بازار میں کچھ کیچڑ بھی تھا۔ فقیر اپنی ہی موج میں بازار سے گزر رہا تھا اور اس کے چلنے سے وہ جو وہاں پر کیچڑ تھا اس کا ایک چھینٹا اڑا اور فاحشہ عورت کے لباس پر گر گیا۔ جب یہ منظر فاحشہ عورت کے دوست نے دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھا اور فقیر کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگایا اور کہا کہ فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے پھرنے کی تمیز نہیں۔ اللہ اکبر۔ فقیر نے ہنس کر آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، مالک تو بھی بڑا بے نیاز ہے، کہیں سے دودھ پلواتا ہے اور کہیں سے تھپڑ مرواتا ہے۔ یہ کہہ کر فقیر آگے چل پڑا۔ اب اس اثناء میں وہ فاحشہ عورت چھت پر چلی گئی چہل قدمی کے لیے۔
وہ چہل قدمی کر رہی تھی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ زمین پر سر کے بل گر گئی۔ اس کو ایسی شدید چوٹ لگی کہ موقع پر ہی دم توڑ گئی، فوت ہو گئی۔ شور مچ گیا کہ فقیر نے آسمان کی طرف منہ کر کے بد دعا دی تھی، جس کی وجہ سے یہ قیمتی جان چلی گئی۔ اب فقیر ابھی بازار کے دوسرے کونے تک بھی نہیں پہنچ پایا تھا کہ لوگوں نے پیچھے جا کر پکڑ لیا اور کہا کہ بھی بڑے فقیر بنے پھرتے ہو، لیکن بات سننے کا حوصلہ بھی نہیں تم میں۔ فقیر نے کہا کہ کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا کہ تم اس جوان جہان صحت مند عورت کو بد دعا دے کر آئے ہو اور وہ فوراً ہی گری ہے اور جان سے جاتی رہی ہے۔ یہ تمہاری بد دعا کا اثر تھا، تم نے اچھی بھلی ایک عورت کی جان جو ہے وہ جاتی رہی تمہاری بد دعا کی وجہ سے۔ فقیر نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کوئی بد دعا نہیں دی، لیکن لوگ تھے کہ بس ضد تھے، وہ اپنا اصرار کر رہے تھے کہ نہیں تم نے ہی بد دعا دی۔ ان کی ضد کے سامنے ہار مان کر فقیر نے کہا، اب ذرا زیادہ توجہ سے سنیے گا پلیز۔ فقیر نے کہا کہ اصل بات پوچھتے ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے کوئی بد دعا نہیں کی، یہ تو یاروں کی لڑائی ہے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ کیا بھلا؟ فقیر نے کہا کہ جب میں گزر رہا تھا اور میرے پاؤں سے چینٹا اڑا اور اس عورت کے لباس پر پڑا تو اس کے یار کو غصہ آیا، اس نے مجھے مارا اور پھر میرے یار کو بھی غصہ آ گیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔